عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الكعبة لها لسان وشفتان ولقد اشتكت فقال يا رب قل عوادي وقل زواري، فأوحى الله عز وجل إني خالق بشرا خشعا سجدا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة من دعائم الإسلام، فمن حج البيت أو اعتمر فهو ضامن على الله، فإن مات أدخله الجنة، وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنيمة، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 3 جون 2022 3 ذی القعدہ 1443 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک، یہ اشہر الحج میں سے یہ دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے ذو القعدہ کا۔ ان مہینوں میں اللہ کے گھر کے زائرین، اللہ کے گھر کو محبت اور چاہت دینے والے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے راحت و آرام کو چھوڑ کر وہ اللہ کے پاک گھر کعبۃ اللہ الحرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک مستقل دین کا ایک تعارف اور نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے۔ سفر حج، حج بیت اللہ الحرام، اللہ جل شانہ نے یہ حج کا فریضہ اسلام کا 5واں بنیادی رکن اور فرض قرار دیا ہے، اور یہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 22 سالہ محنتوں کا حاصل
اور آخری اور تکمیلی عمل وہ حجۃ الوداع ہے، وہ حج کا عمل ہے۔ حج کے اس آخری حج نے دین اسلام کی ساری محنتوں کو تکمیل بخشی ہے، کمال عطا کیا ہے، اور یہ سیرت رسول کا بھی تکمیلی عمل ہے۔ اس اعتبار سے حج کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل کہ یہ دین اسلام کے آخری فرائض میں سے اور تکمیلی فرائض میں سے 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا امیر حج وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا، کیونکہ آپ سے پہلے حج کے مہینوں کا اور حج کی ادائیگی کا تعین وہاں لوگ اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ ایک قبیلے کا انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ ہر سال حج کے موقع پر یہ اعلان کرتا تھا کہ آئندہ سال فلاں مہینے میں حج ہوگا۔ وہ حج کے مہینے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، ذو الحجہ کا مہینہ یہ فلاں مہینے میں آئے گا، فلاں مہینے میں آئے گا۔ اب یہ انہوں نے اپنی مرضی کی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ حجۃ الوداع میں اس کو نسی کہا جاتا تھا کہ حج کے مہینوں کو ڈیلے کرنا اور اپنے مفاد کے تابع بنا کر جب مرضی آئے اور اس مہینے میں حج کرنا، کبھی شوال میں، کبھی ذوالقعدہ میں، کبھی ذی الحجہ میں، کبھی رجب میں اور کبھی محرم میں۔ وہ اپنے اپنے مفادات کے اعتبار سے کرتے تھے، اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کی تاریخیں گھٹانا بڑھانا، آگے پیچھے کرنا، زیادتی کرنا، یہ کفر ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال اس مہینے کو حرام قرار دیتے، ایک سال اس کو حلال قرار دیتے۔ چونکہ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اور 8 ہجری میں انہوں نے اعلان کیا تھا اس سے پہلے کہ اب اگلے سال حج آئے گا تو وہ ذی القعدہ کے مہینے میں آئے گا، لہذا 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے آئے، تو اس سال حج وہ ذی القعدہ کے مہینے میں تھے۔ اور پھر 10 ہجری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام، آخری حج اور وداعی حج آپ نے کیا، اور وہ ٹھیک اپنے صحیح وقت پر اور صحیح اپنے مہینے پر تھا، ذی الحجہ کے اندر 10ویں ذی الحجہ کو، ٹھیک اسی مناسبت سے جو اللہ کے ہاں طے تھا۔ اللہ کے رسول اسی سال پھر حج کرنے کے لیے آئے، لیکن آپ کے حج کا ابتدائیہ وہ حضرت ابو بکر صدیق نے رکھا، پہلے امیر حج جنہوں نے امت کو حج کروایا۔ اس لیے اسلام نے حج کو منظم شکل دی کہ ہر سال خلیفہ وقت خود یا اپنی طرف سے کسی کو امیر حج بنا کر بھیجتے تھے، حج کا امیر مقرر کرتے، اس کی نگرانی میں پوری امت حج کرتی، سارے مسائل اور سارے امور حج کے اس امیر حج کی نگرانی میں ادا کیے جاتے تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا
کہ اپنی مرضی کے مطابق لوگ حج کرتے رہیں۔ وہ حج کا امیر وہ امت کی ان تمام یہاں کی مصروفیات کا نگران ہوتا، ان کی مصروفیات اس کی نگرانی میں طے ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ ہمارے دور عروج کے آخر تک چلتا رہا۔ اب بھی امیر حج شاید بناتے ہیں، لیکن لوگوں کا رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا بھی لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے حج کے فرض ہونے کے بعد پہلا امیر حج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ اب وہ پہلے امیر حج ہیں، انہیں کعبۃ اللہ کی تعظیم کا بھی پتہ ہے، تاریخ ابراہیمی کا بھی پتہ ہے، دور جاہلیت میں کعبۃ اللہ میں کیا کیا جاتا ہے وہ بھی پتہ ہے، دور اسلام میں قرآن کی تعلیمات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، مزاج کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے، وہ بھی ابو بکر صدیق کو پتہ ہے، امت کی ضرورتوں کو بھی پہچانتے ہیں، قرآن کا علم بھی پورا رکھتے ہیں، یہ ساری معلومات ان کو موجود ہیں۔ لہذا امیر حج اس شخصیت کو بنا کر بھیجا جاتا ہے جو امت کو دینی، دنیاوی، اجتماعی، سماجی، سیاسی، معاشی، اخلاقی ہر طبقہ شعبہ زندگی کے اعتبار سے پوری رہنمائی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو امیر حج بنایا جاتا ہے، جس کو پوری زندگی پر عبور حاصل ہو۔ لہذا یہ ٹوٹل نہیں پورا کیا جاتا، اس طرح پاکستان میں ٹوٹل پورا کیا جاتا ہے، جس نے سفارش کر دی اسی کو لگا دیا، اب اس کو کچھ آتا ہے جاتا ہے، نہیں جاتا اس کو عہدہ دے دیتے ہیں۔ اسلام میں عہدے ایسے نہیں ملتے، اسلام میں ایسے لوگوں کو عہدہ دینا جو اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت کی۔ جس نے کسی نااہل کو امت کا کوئی عہدہ دیا وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا، فرمایا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت کی۔ اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اللہ نے ملکہ عطا فرمایا، رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں اپنا نائب بنا کر، حج کا امیر بنا کر حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا کہ ساری صفائی کر کے آنی ہے۔ دور جاہلیت کی ساری صفائی، پیغمبر سے آنے سے پہلے سارے معاملات کو درست کرنا ہے، یہی کام تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ انہوں نے رسول اللہ کی آمد سے پہلے جہاں بھی رسول اللہ جاتے تھے پہلے ابو بکر صدیق سارے راستے رسول اللہ کے صاف کر دیتے، واضح کر دیتے تھے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس لیے جب آپ نے سفر ہجرت کیا تو اللہ نے سفر ہجرت میں پیغمبر کے ساتھ کسی کو شامل ہونے کا حکم نہیں دیا سوائے حضرت ابو بکر صدیق، اور میں آپ کو میں بتاؤں گا کب یہ سفر ہجرت کا اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور آپ نے میرے ساتھ سفر پر جانا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے ان کو نکالا، پیغمبر کو نکالا مکہ مکرمہ سے، کعبۃ اللہ سے، حرم کی سرزمین سے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب پیغمبر کو کافروں نے نکالا حرم سے، سرزمین حرم سے، کعبۃ اللہ سے، ثانی اثنین، یہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ کعبۃ اللہ کے قریب غار میں 3 دن قیام کر رہے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو دین کی مدد کے لیے، اللہ کے حکم کی مدد کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں۔ اس سفر میں پیغمبر کے ساتھی ہیں، اور حضور علیہ السلام غار ثور میں جا کے اندر داخل ہونے لگے
عرض کی یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ اب اندر گئے، جا کر صفائی کی اور جگہ تیار کی۔ تیار کرنے کے بعد چادر کے ٹکڑے کر کے، کپڑے کے ٹکڑے کر کے اندر کے سارے سوراخ بند کر دیے، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ اب تشریف لائیں۔ غار صاف ہو گئی، اب آپ تشریف لائیں۔ ایک جگہ ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا نہیں تھا، وہاں پاؤں کی ایڑی رکھ لی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق ایڑی رکھ کر بیٹھے ہوئے تاکہ کوئی چیز اندر سے نکلے تو رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب ایڑی رکھی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر تھکے ہوئے آ کر سو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے، اور جہاں ایڑی رکھی ہوئی ہے اب وہاں سے سانپ نکلنا چاہتا ہے، آگے راستہ بند، ابو بکر صدیق کی ایڑی ہے، وہاں ڈنگ لگاتا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کئی دفعہ ڈنگ لگا، زہر آیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اف بھی نہ کی، اور ایک آنسو رسول اللہ کے چہرہ انور پر گرا، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ کسی نے ڈنگ لگا دیا، پاؤں ہٹایا تو وہاں سے سانپ نکل کر بھاگ گیا۔ آپ نے اسی وقت اپنا لعاب دہن ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگایا اور اسی وقت سانپ کا زہر باہر نکل آیا، فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے لعاب میں صحت کی بھی تاثیر ہے، اور ان کے لعاب میں اللہ نے ایمان کی بھی تاثیر رکھی ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق کا کام ہی یہ تھا کہ وہ پیغمبر کا راستہ صاف کر دیں، اصلی چیزوں کو اصلی نوعیتوں پر لے آئے۔ کعبۃ اللہ میں 9 ہجری میں حج کرنے کے لیے آئے، امیر حج بن کر پورے حرم کو، پوری سرزمین کو، انہوں نے یہاں کے سارے امور کو ابراہیم علیہ السلام کے اصولوں پر اور رسول اللہ کی تعلیمات پر حج کے سارے امور کو مرتب کر دی۔ اس لیے یہ صرف حج نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے ہر نبی کی دینی محنت کا، تعلیم و تربیت کا مرکز ہے کعبۃ اللہ الحرام۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک کی تعلیم و تربیت کا مرکز ہے۔ لہٰذا اب کعبۃ اللہ میں انسانوں نے آنا ہے، لہٰذا انہوں نے تربیت حاصل کرنی ہے، انہوں نے اپنے اخلاق سیکھنے ہیں، انہوں نے زندگی سیکھنی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، قفوا علی مشاعرکم انکم علی ارث من نبیکم ابراہیم۔ حج پہ آنے والے لوگوں، مرد ہو یا عورتیں، بوڑھے ہو یا جوان، تاجر ہو یا مزدور، کسان، حاکم وقت ہو یا محکوم، حج پہ آنے والوں قفوا علی مشاعرکم، اپنے ان مشاعر پر، اللہ کے نام لگی ہوئی جگہوں پر ذرا ٹھہر کر ان کی تاریخ پر بھی غور کرو، یہاں ادا کیے جانے والے کاموں کی تاریخ پر بھی غور کرو، یہاں ادا کیے جانے والے اعمال کی نسبتوں پر بھی ذرا غور کرو۔ قفوا علی مشاعرکم، ان مشاعر مقدسہ کی اس سرزمین اور پہاڑیوں اور وادیوں اور گھاٹیوں میں، کعبۃ اللہ الحرام کے قرب و جوار میں، صفا اور مروہ پر آتے جاتے ہوئے، ان وادیوں سے گزرتے ہوئے، منا اور عرفات سے گزرتے ہوئے ذرا غور کرو، اپنے دل و دماغ کی قوتوں کو ذرا تاریخ کے، علم کے ان راستوں کی طرف ذرا متوجہ کر کے دیکھو۔ انکم علی ارث من نبیکم ابراہیم، تم اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی وراثت سے گزر رہے ہو۔ یہ معنوی وراثت ہے، توحید کی وراثت ہے، یہ ایمان کی وراثت ہے، یہ اللہ کے نبیوں سے محبت کی وراثت ہے، یہ اللہ سے محبت کی وراثت ہے، یہ اللہ کے نام پر مال قربان کرنے کی وراثت ہے،
یہ اللہ کے نام پر اولاد قربان کرنے کی وراثت ہے۔ ذرا اس تاریخ کو یہاں سے دوہراؤ۔ یہ یہاں عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی طرف حج کرنے کا سفر کرنا، یہ کوئی ٹورزم کی جگہ نہیں ہے صرف کہ آپ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، نہیں، یہاں آنے کے مقاصد ہیں، یہاں ایک تاریخ ہے، یہاں ایک نسبتیں ہیں، یہاں اللہ کی رحمتیں اور تجلیات ہیں جن سے تم نے اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہے، صلاحیت پیدا کرنی ہے، تم نے اپنا رخ بدلنا ہے، تم نے اپنا ذہن بدلنا ہے، تم نے دنیا کے تعلق کو، شیطانوں کے تعلق کو، تم نے یہاں ہر باطل کے اثر کو یہاں سے دھونا ہے۔ یہ تو انسانوں کے دھلنے کی جگہ ہے، یہ تو کفر سے نجات کی جگہ ہے، یہ تو دلوں میں ایمان کو مزین کرنے کی جگہ ہے، یہ تو اللہ کے گھر میں اللہ کی محبت میں آ کر اس کی محبت کے دیپ جلانے کی جگہ ہے۔ تم ذرا وہ تاریخ اٹھا کر تو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ یہاں آنے والوں، یہاں تو سینکڑوں اور ہزاروں اللہ کے نبی آئے، لاکھوں نبی آئے جنہوں نے اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد رکھا، رکوع سے آباد رکھا، ذکر سے آباد رکھا، دعاؤں سے آباد رکھا، جنہوں نے زاریوں سے آباد رکھا، جنہوں نے آنسوؤں کی لڑیاں بہا کر اپنے گناہوں سے اپنی جان چھڑائی۔ تم ذرا یہاں آ رہے ہو، کعبۃ اللہ بھی اللہ کا پاک گھر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، ان الکعبۃ لہا لسان و شفتان، کعبہ کو اللہ نے زبان بھی دی اور دو ہونٹ بھی دیے، یہ بولتا بھی ہے، یہ بیان بھی کرتا ہے، اپنے حال بھی سناتا ہے، لیکن کس کے سامنے اپنا حال پیش کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ وَلَقَدْ اشْتَكَتْ، کعبہ نے شکایت کی، یا اللہ، فقالت یا رب قل عبادی وقل زواری، اے میرے رب، میری طرف آنے والے، محبت سے آ کر میری زیارت کرنے والے، محبت اور ایمان کی بنیاد پر یہاں آ کر میرے حقوق کو ادا کرنے والے لوگ آج نظر نہیں آتے، وہ تو بڑے کم ہو گئے، اب میں کہاں کہاں تلاش کروں؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی کو، یوسف علیہ السلام کی پیشانی کو، یونس علیہ السلام کے سجدوں کو، داؤد علیہ السلام کے سجدوں کو، محمد الرسول اللہ کے سجدوں کو کہاں تلاش کروں میں؟ ان پیشانیوں کو جو تیرے نام سے، جو تیری محبت سے آنسو بہانے والے تھے۔ قل عبادی وقل زواری، حج کرنے والے، میری طرف آنے والے، میری زیارت کرنے والے لوگ تو چلے گئے، گم ہو گئے، کہاں میں انہیں تلاش کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم کون ہو؟ کہنا حج کرنے کے لیے۔ فرمایا نہیں، تم حج کرنے کے لیے نہیں آئے، تم تو راکب ہو، تم تو صرف سواری کرنے کے لیے آئے ہو، حج کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے حج کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حجاج کہاں ہیں؟ کعبۃ اللہ بھی شکایت کرتا ہے، یہ تو اپنی تختیاں لگوانے کے لیے آئے ہیں، یہ تو سیلفیاں بنوانے کے لیے آئے ہیں، یہ تو اپنے مال و دولت کی خریداری کے لیے آئے ہیں، یہ تو یہاں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یا رب قل عبادی وقل زواری، اے میرے رب، میرے لیے ایمان کی محبت کی بنیاد پر، عبادتوں کی نیت سے، توبہ اور استغفار کی نیت سے آنے والے لوگ تو یہاں کم ہو گئے، وہ سجدے تو کم ہو گئے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ نے وحی کی، حکم سنایا، کعبۃ اللہ کی طرف حکم بھیج دیا، انی خالق بشرا خشعا سجدا، میں پیدا کروں گا تیری طرف آنے والے، سجدہ کرنے والے، دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کے تیری طرف قدم اٹھانے والے لوگ، یحنون الیک کما تحن الحمامۃ الی
الا بیضھا، جس طرح کبوتری اپنے انڈے پر بیٹھنے کے لیے آتی ہے، میں ایسے لوگوں میں اپنی محبت اور تیری کعبۃ اللہ تیری محبت بھی ڈال دوں گا۔ وہ آئیں گے، وہ سفر کریں گے، مال قربان کریں گے، یہاں آئیں گے اور آ کر ان مقاصد کی تکمیل کریں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حج کے مقاصد کا تعین کیا۔ فرمایا حج پہ آنے والے لوگ ان کی عادتیں بدلیں، ان کے اخلاق بدلیں، ان کے رویے بدلیں، ان کے اعمال بدلیں، ان کے سوچنے کا انداز بدلے، سمجھنے کا انداز بدلے، قدم اٹھانے کا انداز بدلے۔ الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے مہینے متعین ہیں۔ اب متعین مہینوں میں تم نے حج کرنے کے لیے آنا ہے۔ اب حج کے مہینے متعین ہو گئے، شوال کے مہینے سے آپ نے حج کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہونا ہے، اور حج سے نکل کر تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے میقات سے آ کر احرام باندھنا ہے۔ میقات سے احرام باندھنا ہے، پہلے احرام نہیں باندھنا۔ ایک صحابی رسول دور دراز علاقے میں، ان کو حضرت عمر نے گورنر بنایا۔ اب وہ وہاں سے حج کے سفر کے لیے نکلے اور وہیں سے حج کا احرام باندھ لیا، اپنے علاقے اور شہر سے ہی۔ اور یہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بلا لیا، وہاں سے حج کا احرام کیوں باندھ کر آئے ہو؟ یہ تو امت آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ نے وہاں سے حج کا احرام باندھ لیا۔ حج کا احرام تو میقات سے باندھنا ہے، وہاں سے حج کا احرام کیوں باندھا ہے؟ لہذا اب یہ حج پہ آنے والوں کو آنے کا بھی ادب سکھایا جاتا ہے، ان کو یہاں کی حدود کا بھی ادب سکھایا جاتا ہے۔ ہر حد سے ہم نے کیا کام کرنا ہے، اپنی شوق اور محبت میں نہیں، یہاں تو اتباع سنت کی بنیاد پر آنا ہے۔ یہ مجھے شوق اور محبت زیادہ ہے کہ میں ایسے کام کروں گا، فرمایا نہیں، یہاں جو آئے گا وہ اللہ کے نبیوں کی سنت کو ان کو مد نظر رکھ کر آئے گا۔ اپنی مرضی اور خواہشات اور اپنی محبت کے تقاضے صرف اپنی مرضی کے مطابق اپنی محبت کا عمل اختیار کر لے، اس کی اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی چل نہیں سکتا چل رہا ہے۔ فرمایا کیا ہو گیا بوڑھے میاں کو؟ کہتے ہیں نظر مانی ہے کہ میں پیدل حج کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تیری تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے اندر محبت ہوگی حج کی کعبۃ اللہ کی، لیکن اللہ کو تیری اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا سوار ہو جاؤ، سوار ہو کر جاؤ اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ ایک اور آدمی کو دیکھا رسول اللہ نے کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہے، پوچھا دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ کہنے لگا نظر مانی ہے۔ لوگ بھی عجیب عجیب نظریں مانتے ہیں نا، جو خلاف شرع نظر ہوتی ہے، غلط کام کی نظر مان لیتے ہیں۔ پھر کام صحیح کام کی نظر مانے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، 100 رکعت نفل پڑھنی ہے، اسی طریقے سے قرآن ختم کرنا ہے، کسی مسکین کو صدقہ خیرات کرنا ہے، صحیح کام کی نظر ماننی چاہیے، لیکن اللہ کے نام کی۔ اب اس نے نظر مانی ہے کہ میں سوار ہو کر حج نہیں کروں گا، پیدل حج کروں گا۔ دوسری نظر مانی ہے کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا، میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا۔ اور میں اللہ کو تیری اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں دھوپ میں کھڑا رہتا ہے؟ اگر دھوپ میں کھڑا رہنا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود حکم دے دیتا، اللہ کے نبی حکم دے دیتے، تمہارے لیے اسوہ چھوڑتے۔ زندگی کے ہر کام میں، نیکی کے ہر کام میں، نیکی کے ہر کام میں بنیاد اور معیار یہ سنت الانبیاء ہے، انبیاء کی سنت اور اسوہ ہے۔ جو اس کو اختیار کرے گا وہی اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول قرار پائے گا۔ اور میں اس کی کوئی ضرورت نہیں، سائے میں آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی دکھ مت دو، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔
اس لیے حج پہ آ رہے ہو، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین و مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جس نے حج کو فرض قرار دے دیا اپنے اوپر ان دنوں میں۔ اب حج کو فرض قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کر لینا، حج کے سفر کی نیت بن لینا، تیاری کر لینا۔ اب تو آدمی تیاری کر لے تو رکاوٹیں ہی بہت ہیں، ہمارے حکمران رکاوٹ، ان کے ہر دور کے قانون اور پالیسیاں رکاوٹ، ہر دور میں ادھر ہم اپنے مسلمان 55 اسلامی ملکوں کے حکمران اور ان کے قوانین، غلط قوانین رکاوٹ، قدم قدم پر حاجیوں کے لیے غلط قانون بناتے ہیں، تنگ کرنے والے قوانین بناتے ہیں، مشکلات ڈالنے والے قوانین بناتے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچے، ان کو آسانی میسر نہ آئے، یہ مصیبتوں سے گزریں، ان کو مہنگے ترین حج کروائے جائیں، مشکلات ڈالی جائیں، بیریئر ڈالے جائیں۔ اب یہ پھر اس کے بعد اب حج فرض ہو گیا، اب حج فرض کرنے کی ادا کرنے کے لیے اب مشکلات اور رکاوٹیں، وہاں پہنچ گئے تو وہاں بھی بڑی مشکلات اور رکاوٹیں، مہنگائی اور مختلف قسم کے مسائل اور مختلف قسم کے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں، یہی تو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ جن لوگوں کو کعبۃ اللہ میں حج کے امور کے اختیارات ملتے ہیں اور وہاں وہ ظلم کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کے لیے عذاب علیم کا یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے لیے کلام مجید میں انہوں نے، اللہ جل شانہ نے خود اعلان فرمایا، وَمَن يُرِدْ فِي بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو لوگ ارادہ کرتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر الحاد پیدا کرنے کا، رکاوٹیں پیدا کرنے کا، گمراہی پیدا کرنے کا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم انہیں دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس الحاد سے مراد کعبۃ اللہ کے اندر چیزوں کی مہنگائی بھی اسی کے اندر داخل، جو چیزیں اتنی مہنگی کر دیں وہاں پہنچنے والوں کے لیے، وہاں ان کا خریدنا، ان کا استعمال کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو فرمایا یہ بھی الحاد ہے، الحاد فی الحرم، وہاں لوگوں کے غلے اور اناج کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں، مہنگائی پیدا ہو جائے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ بھی الحاد فی الحرم۔ قرآن تو اس کو اپنا معجزہ قرار دیتا ہے، قرآن حکیم اللہ جل شانہ اپنی قدرت کا اعجاز قرار دیتا ہے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حرم کی سرزمین پر پوری دنیا سے غلے اور اناج کو ہم نے ادھر رخ کر دیا ان کا، ہم وہاں ہر قسم کی روزی وہاں پہنچاتے ہیں۔ اب یہ روزی اللہ پہنچاتا ہے، یہ قیمتوں کا غلط تعین کر کے یہ مہنگائی کیوں وہاں پیدا کی جائے؟ اس کو کنٹرول کرنا، وہاں کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، سہولتیں پیدا کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح جلیل القدر تابعین میں سے، جنہوں نے ساری زندگی حرم میں گزاری، ایک دفعہ اپنی سواری پر سوار ہو کر دمشق پہنچ گئے خلیفہ وقت کے پاس، اور وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ عطاء ابن ابی رباح آ رہے ہیں۔ خلیفہ وقت شہر سے باہر نکل کر آ گیا استقبال کرنے کے لیے، وہاں لے کر گیا اپنے دربار میں۔ انہوں نے کہا بیٹھے، میں بیٹھوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا پانی پئیں، انہوں نے کہا پانی بھی نہیں پیوں گا۔ انہوں نے کہا سواری سے نیچے اتریں، انہوں نے کہا سواری سے بھی نیچے نہیں اتروں گا۔ پھر آئے کیوں ہیں؟ کعبۃ اللہ میں آنے والوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آیا، ان کے پانی کا خیال رکھا جائے، ان کی رہائش مفت دی جائے، ان کے کھانے کا نظام مفت دیا جائے، وہاں آنے والے لوگوں کی سواریوں کا نظام کیا جائے، وہاں بیٹھے ہوئے معتکفین کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اسی وقت خلیفہ نے کوئی پروگرام نہیں رکھا، کوئی اس نے مجلس نہیں بلائی، جو انہوں نے کہا لکھواتے جائیں، آپ جو لکھواتے جائیں گے یہ قانون بنتا جائے گا۔
آج سے یہ قانون بن جائے گا جس چیز کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تو بل ہی پاس نہیں ہوتے، عوام کے بل، قوم کی ضرورتوں کے بل، وہاں پر حکومت اور اپوزیشن لڑائیاں کر کے اس کو کھڈے لائن لگا دیتے ہیں۔ وہ بھی حکمران تھے، ادھر سے آرڈر لکھا جا رہا ہے، ان کی رائے آ رہی ہے اور ادھر سے آرڈر بن کر نافذ ہو رہا ہے۔ ابھی سے یہ نافذ ہو گیا، ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو گیا۔ آج ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ وہاں سے حرم سے نکالنے کا انتظام تو ہوتا ہے، وہاں ان کے حقوق کے تحفظ کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ قرآن جن اصولوں کا بیان کرتا ہے، ہر علاقے کے حقوق کے تحفظ کے اعتبار سے حرم کعبہ، کعبۃ اللہ الحرام، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو کیسے دنیا میں منوایا جائے گا، کون منوائے گا، سب زبانیں گنگ ہیں۔ علماء کی زبانیں بھی گنگ ہیں، پارلیمنٹیرین کی زبانیں بھی گنگ ہیں، اس لیے میڈیا بھی خاموش ہے، سب کی جیبیں گرم ہیں۔ لیکن تکلیف تو ان کو ہے، کعبۃ اللہ شکایت کرے تو اللہ کو شکایت کرے گا، تو اللہ کی شکایت کا جواب اسی طرح آتا ہے جو آج دنیا میں آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے کیا کرتوت ہو گئے، اپنی حیثیت کا، اپنے فرائض کا، اپنی ذمہ داریوں کا آج ہم نے تعین ہی چھوڑ دیا، پہچان ہی ختم کر دی۔ اس لیے قرآن اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، استمتعوا بہذا البیت، اس اللہ کے گھر سے فائدہ اٹھاؤ، وہاں کے عمرے اور حج کے لیے جاؤ، وہاں کے طواف اور زیارت کے لیے جاؤ، وہاں کی خدمت کے لیے بھی کوئی کردار ادا کرو۔ استمتعوا بہذا البیت فقد ہدم مرتین، 2 دفعہ تو اسے گرایا گیا، وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَةِ، اور تیسری دفعہ اسے اٹھایا جائے گا۔ فرمایا اس کی قدر کرو، اس کی قوانین، اس کی عزت و احترام اور تکریم کے قوانین بناؤ، اس کا احترام دنیا میں قائم کرواؤ، اس کے راستوں کو قائم رکھو۔ کتنے راستے کعبۃ اللہ کے جاتے تھے، سارے راستے بند کر دیے الحمدللہ۔ 55 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں نے اور مسلمانوں نے مل کر کعبۃ اللہ جانے والے سارے راستے بند کر دیے۔ صرف ایک راستہ ہے، وہ ہوائی جہاز کا ہے۔ اب لوگ پہلے پیدل جاتے، خشکی کے راستے سے جاتے، 10 12 ہزار 15 ہزار 20 ہزار کا کرایہ خرچ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ۔ آج بھی اگر خشکی کا سفر کھولا جائے، مسلمان ملک ہے، پاکستان کے ساتھ افغانستان، افغانستان کے ساتھ ایران اور عراق اور آگے سعودی عرب، 4 اسلامی ملک مل کر یہاں سے یہ راستہ نہیں کھول سکتے۔ خشکی کا راستہ کیوں بند ہو گیا؟ سمندری راستہ کیوں بند ہو گیا؟ 20-30 ہزار کے خرچے پر وہ لوگ حاجی حج کر کے آ جاتے ہیں۔ آج ہر حکمران نوید سناتا ہے 8 لاکھ میں حج ہوگا۔ یہ کن کی مہربانیوں سے ہے؟ یہ کن کے اقدامات سے ہے؟ یہ امت اور کعبۃ اللہ کے درمیان کون شیطان حائل ہو گئے ہیں؟ یہ کون رکاوٹیں ڈالنے والے آ گئے ہیں؟ یہ کون غلط پالیسیاں بنانے والے آ گئے ہیں؟ آج کیوں کوئی اسمبلی اس پر آواز نہیں اٹھاتی؟ آج کیوں کوئی عدالت اس کے لیے سو موٹے نوٹس نہیں لیتی؟ آج کیوں کوئی ممبر خاموش ہیں؟ آج پوری امت کے ممبر بھی خاموش ہیں۔ افسوس تو اس پر ہے، افسوس تو تاجروں پر ہے، افسوس تو حکمرانوں پر ہے، افسوس تو میڈیا پر ہے، افسوس تو آج مسلمان عام آدمی پر بھی ہے۔ وہ زبان سے بولتے کیوں نہیں، پوچھتے کیوں نہیں، سوال کیوں نہیں کرتے؟ زبانیں کیوں گونگ ہیں، خاموش کیوں ہیں؟ کعبۃ اللہ کے حق کے بارے میں کیوں خاموش ہیں؟ کیوں آواز نہیں اٹھتی؟ کیوں اس کے احترام کا وہ عزت اور مرتبہ دینے کے لیے آج امت تیار نہیں جو اللہ کے پیغمبر دلوا کر گئے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر طے کروا کر گئے ہیں؟ آج ہم کیوں خاموش ہیں؟ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس جرم عظیم سے پوری امت کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا استمتعوا بہذا البیت، کعبۃ اللہ سے فائدہ اٹھاؤ، فقد ہدم مرتین، یہ 2 دفعہ تو گرایا جا چکا ہے، یرفع فی الثالثہ، تیسری دفعہ اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر دعائیں مانگ رہے ہیں، رسول اللہ امام الانبیاء دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر للحاج، اے اللہ جو تیرے کعبۃ اللہ کی حج کی نیت سے گھر سے قدم اٹھائے، اے اللہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے،
اللہم اغفر للحاج، اے اللہ تو حاجی کی مغفرت فرما دے، ابھی کعبۃ اللہ پہنچا بھی نہیں، کعبۃ اللہ کی تاثیر نے، کعبۃ اللہ کی رحمتوں نے، کعبۃ اللہ کی تجلیات نے، امام الانبیاء کی دعاؤں نے اس کو یہیں گھر کے باہر نکلتے ساتھ ہی سے گھیر لیا۔ اے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہم اغفر للحاج، اے اللہ اس حاجی کو جس نے تیرے پاک گھر کے لیے قدم اٹھانے کا ارادہ کر لیا، یہ گھر سے نکل کر آ گیا، اے میرے رب تو ساری رحمتیں مغفرتیں اس کی زندگی کے گناہوں کو دھلنے پر لگا دے۔ صرف اسی پر بس نہیں، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، یہ حاجی جس کی بخشش کے لیے دعا مانگے، اے اللہ تو اس کو بھی مغفرت اور بخشش سے نواز دے۔ کعبۃ اللہ کی کتنی تاثیر ہے، آج ہم اس کی تاثیر میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی مغفرت کو روکنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی زندگی میں قائم رہنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ آج مسلمان دین کی محبت، نیکی کی محبت، اس کی تاثیر، اس کا ٹیسٹ بھول چکا ہے۔ اللہ میں واپسی نصیب فرما دے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر تو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے لیے، ان دعاؤں کو لینے والے کہاں، ان دعاؤں کا مقابلہ کرنے والے آ گئے مسلمان۔ اللہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے سے واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔